ظہر اس کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص 12 رکعتیں دن رات میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنائے گا۔ میں محمد اس شخص کے لیے دعا کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تہبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ لوگ میرے نیک بندے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ فریج کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ واشنگ مشین کی کیسے ہوتی ہے؟ اگر آپ نے یہاں سے کہیں بھیجنی ہو تو اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی تھرموپول لگاؤ گے، پھر اس کے اوپر کوئی ڈبہ چڑھاؤ گے تو اس سے اس کی حفاظت ہوگی۔ تو نمازوں کی حفاظت ایسے ہوتی ہے کہ اس کے آگے پیچھے سنتیں لگاؤ گے تو ان کی حفاظت ہوگی۔ اگر آپ کی واشنگ مشین کو کوئی چوٹ لگتی ہے تو اس کو برداشت کرے گا تھرموپول، اور اگر آپ کی نماز کو چوٹ لگتی ہے، آپ کبھی لیٹ ہو جاتے ہیں، اس کو برداشت کریں گی سنتیں، کہ آپ لیٹ ہوئے تو سنتیں رہ گئیں مگر فرض مل گئے آپ کو، کیونکہ آپ اس حساب سے نکلیں گے گھر سے کہ میں نے جا کر سنتیں پڑھنی ہیں، تو آپ کے فرض محفوظ ہو جائیں گے۔ تو فرضوں کی حفاظت سنتوں سے ہوتی ہے۔ سنت کا معنی یہ ہے کہ جس کو چھوڑنے پر گناہ نہ ہو اور جس کو کرنے پر ثواب ہو، اور فرض کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے چھوڑنے پر گناہ ہو اور کرنے پر ثواب ہو۔ تو یہاں پر 2 انتہائیں ہیں، 2 اینڈز ہیں، 2 لوگوں کے نظریات ایسے انتہا پسند قسم کے۔ ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں نے ان سنتوں کو فرض کا درجہ دے دیا۔ کبھی ٹھیک ہے، کسی عام آدمی سے پوچھو کہ عشاء کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں تو کیا بولے گا؟ بولے 17۔ اچھا تو اگر 15 پڑھے تو بولے نہیں 15 نہیں 17۔ اللہ تعالیٰ نے 4 فرض کیں اور باقی مولوی صاحب نے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کا بھی خیر خواہ ہے اور اپنے بندے کا بھی خیر خواہ ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ فرائض کی حفاظت کیسے ہونی ہے اور بندہ بھی میرا نہ اکتا جائے، وہ دونوں چیزیں دیکھتا ہے۔ اس لیے اس نے تو فرض کیے 4 اور باقی کر دیے مولوی صاحب نے۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے فرض پڑھو، جب چھوڑنے پر گناہ نہیں تو جاؤ چھوڑو۔ پوچھتے ہیں مولوی صاحب یہ فرض ہے کہ سنت ہے؟ سنت ہے تو مطلب چھوڑ دو، فرض ہے تو کر لو۔ حالانکہ مسلمان کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ سنت ہے تو کر لو، سنت ہے تو کر لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو کرو۔ تو فجر کی 2 سنتوں کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری کائنات میں جو کچھ ہے، انسانوں کی قیمتیں، جانوروں کی قیمتیں، سونے کے پہاڑ، چاندی کے خزانے، پیٹرولیم کے ذخائر، کوئلے کے، تانبے کے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، ان سب سے زیادہ قیمتی فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سفر میں بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ ظہر اس کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص 12 رکعتیں دن رات میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنائے گا۔ ان میں سے 6 رکعتیں ظہر کے ساتھ ہیں، 4 پہلے بعد میں 2،
اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ بعد میں بھی 4 ہی پڑھ لے، 2 کر کے، اس کی الگ سے فضیلت ہے۔ تو یہ 6 یہاں ہو گئیں، 2 فجر کے بعد والی 8 ہو گئیں، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد، یہ پوری 12 رکعتیں ہوں گی۔ تو اگر یہ اعلان کیا جائے کہ جو شخص 12 رکعتیں پڑھے گا اس کو ڈیفنس میں کر دیا جائے گا یا بحریہ ٹاؤن میں دیا جائے گا، تو کیا خیال ہے؟ بے نماز بن نمازی ہو جائیں گے بھائی۔ لیکن یہاں اس کالونی میں آپ کو گھر مل رہا ہے جس کی زمین مرلے کے حساب سے، گزوں کے حساب سے نہیں بکتی، بلکہ فرمایا لموضع صوت احدکم من الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ جنت میں ساری کائنات میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو ہمیں اس حساب سے ان سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ عصر سے پہلے جو رکعتیں ہیں اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، میں محمد اس شخص کے لیے دعا کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے، پڑھنی چاہیے۔ پھر مغرب کے بعد وہی 2 ہیں، اور مغرب سے پہلے بھی 2 صحابہ اکرام پڑھتے تھے۔ فرمایا صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، 3 دفعہ تاکید کر کے فرمایا لمن شاء، فرض نہ سمجھ لینا، ہے تو یہ جو چاہے اس کے لیے، لیکن میں 3 دفعہ تاکید کر رہا ہوں کہ مغرب سے پہلے پڑھا کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ما بین اذانین صلاح، ہر اقامت اور اذان کے بیچ میں 2 رکھتے ہیں کم از کم، تو اس حساب سے بھی مغرب سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ اور اس حساب سے بھی پڑھنا چاہیے کہ صحابہ اکرام مغرب کی اذان کے بعد اس کثرت سے ستونوں کے پیچھے بھاگتے تھے، ستونوں کی طرف بھاگتے تھے اور پڑھتے تھے یہ 2 رکعتیں ہیں مغرب سے پہلے والی، کہ اجنبی آنے والا سمجھتا شاید نماز گزر چکی۔ یہاں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جناب وہ تو وقت ہی بہت تھوڑا ہوتا ہے، تو مطلب یہ کہ اگر پہلے 2 رکعتیں پڑھو گے تو نماز وقت سے نکل جائے گی۔ اچھا، تو جس کی ویسے 2 رکعتیں رہ جائیں، تیسری رکعت میں شامل ہو، تو وہ بعد میں 2 پڑھے گا نہیں پڑھے گا؟ تو وہ کون سے وقت میں پڑھے گا؟ وقت جو اتنا تنگ ہے، یہ وہمہ ہے، وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مغرب کا وقت 1.25 گھنٹے سے لے کر 1.5 گھنٹے تک ہوتا ہے مختلف اوقات میں، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کا افق ایک جیسا ہو جائے۔ مغرب اور مشرق کا افق اندھیرے میں ایک جیسا ہو جائے تو مغرب کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ تو مغرب کے بعد 2 رکعتیں ہو گئیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے وتر، تو وتر جو ہے یہ تہجد کا حصہ ہے، یہ عشاء کا حصہ نہیں ہے، یہ تہجد کا حصہ ہے، اور تہجد سارے نفلوں سے زیادہ افضل ہے۔ افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ فی جوف اللیل، فرض نماز کے بعد سب سے افضل وہ یہ تہجد ہے، وتر ہے۔ جو شخص 1 وتر پڑھتا ہے وہ 1 رکعت تہجد پڑھتا ہے، جو 3 پڑھتا ہے وہ 3 رکعت تہجد پڑھتا ہے، جو 5 پڑھتا ہے وہ 5 رکعت تہجد پڑھتا ہے۔ تو وتر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں نہیں چھوڑا، یعنی تہجد آپ نے سفر میں نہیں چھوڑی۔ تو ہمیں اس حساب سے ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو بے نماز ہے اس کو ہم کہیں گے بھائی کم از کم فرض تو شروع کرنا، تو گناہ سے تو نکلنا، اور جو نماز فرض پڑھنے لگ جائے اس کو کہیں گے کہ ساتھ ساتھ سنتیں بھی شروع کر، اس لیے کہ سنتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھو کہ یہ گاڑی کا 5واں ٹائر ہے۔ اگر آپ نے پشاور جانا ہو، فیملی ساتھ ہو، 4 ٹائر پورے ہوں، 5واں نہ ہو، جاؤ گے؟ اس لیے کہ کہیں بھی پہلے کلومیٹر میں بھی کوئی کیل لگ سکتا ہے، میں کدھر جاؤں گا؟ میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔
تو جیسے 4 پورے ہوں، 1 ڈیمیج ہو جائے تو 5واں کام آتا ہے، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اگر نماز میں کمی ہوئی تو رب ذوالجلال فرمائے گا انظروا لعبدی هل له من نوافل، دیکھو اس کے کوئی نفل ہیں، اگر ہوئے تو وہ ڈال کر کے فرضوں کو پورا کر کے ٹوٹل پورا کر کے اس کو معاف کر دیا جائے گا، اور اگر تیری سٹپنی نہ ہوئی تو کیا بنے گا تیرا، اگر تو نے نفل پڑھے ہی نہ۔ اور یاد رکھو وطر سمیت یہ ساری سنتیں نفل کی کیٹیگری ہے، جو نفل نہیں وہ فرض ہیں۔ تو باہر صورت ہمیں اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ طالب علم جو ہیں ان کو بھی اپنے آپ کو، اب یہ جوان ہیں ماشاءاللہ، مکلف ہیں، ان کی نیکیاں گناہ لکھے جا رہے ہیں، تو ان کو بھی اس پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔